قیامت برحق ہے۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن میرا ایک ایک عمل میرے سامنے لا کے رکھا جائے گا اور مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا۔ تو انصاف نہ ہوا کہ دیکھیں ایک بندے کو یہاں کچھ بھی نہیں ملا اور ایک کو بہت کچھ مل گیا، تو اس کا فیصلہ ہونے کے لیے بھی تو قیامت ضروری ہے۔ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ ہی ہاتھا لما توعدون، امپاسبل 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 جو بات تم کر رہے ہو۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اسے پھر کھجوریں اور انگور اور کھیتی اگاتے ہیں، کاٹا جانے والا اناج رزق لے لے بعد بندوں کے کھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قیامت برحق ہے اور قیامت ایک دن آ کر رہے گی، لیکن اس کے آنے کا اصل وقت اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس سے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے۔ ناظرین، قیامت پہ یقین ہماری زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ اگر ہم ایک منٹ کے لیے قیامت اور یوم آخرت پر ایمان جو سا ہے اس کو سائڈ پر رکھ دیں تو ہماری یہ پوری کی پوری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کی جانے والی اخلاقی غلطیوں یا جان بوجھ کر کیے جانے والے ایسے کام جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اس کا نتیجہ ہمیں فوراً نہیں ملتا، جبکہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں ایسے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کسی کو گرم چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جلنے کی صورت میں اس کا نتیجہ فوراً مل جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت یا کوئی آخرت کا دن یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ شاید نہیں ہے، یا اس کا انکار ہم اپنے عمل سے کر دیتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کرتے۔ ہمارا آج کا پروگرام اس بارے میں ہے، اور ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے آج یہ سمجھیں گے کہ آخر یوم آخرت یا قیامت کے دن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور دوسرا آج کے دور میں اور ماضی میں کون سے ایسے طریقے اپنائے جاتے رہے ہیں جس کے ذریعے یوم آخرت کا انکار کیا جاتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے ہماری اس زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، قرآن مجید میں سورۃ علق کے اندر اس کی پہلی 5 آیات تو بالعموم یہی کہا جاتا ہے کہ وہی پہلی وہی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دعوت دی ہے تو اول روز سے آخرت کا ذکر ساتھ کیا۔ تو اگر ہم سورۃ علق کی پہلی 8 آیات کو بیک وقت پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا رب ماننا وہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کے جس کو تم اپنا خالق سمجھتے ہو، جیسا کہ عرب سمجھتے تھے، وہی تمہارا رب بھی ہے۔ اس کے بعد پھر جو 3 آیات ہیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، یعنی انسان کی فہرست میں سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ یعنی ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ گرم چیز جو ہے اس سے انسان کا ہاتھ جل جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا روز کا ایکسپیرینس ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلطی سے بھی گرم گرم کافی، دودھ یا چائے کا سپ لے لے، اس کا تالو بھی جل جائے گا، ہونٹ بھی جل جائیں گے۔ اب وہ کئی ہفتے تک، یعنی وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی، یعنی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، انہوں نے باسی کھانا جو ہے وہ مسالے وغیرہ ڈال کے آپ کو کھلا دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا،
لیکن آدھی جب رات کو جب 1122 کو کال کر کے آپ الائٹ اسپتال پہنچیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ گھر کا پکا ہوا کھانا بھی آپ سونگ کے کھائیں گے کہ کہیں بوسا ہوا تو نہیں ہے. ہاں جی بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ جو فزیکل لاز ہیں ان کے سلسلے میں انسان کا ایک طرز عمل ہے، اور کیوں وہ ویریفائبل فیکٹس ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن چونکہ آخرت جو ہے یہ کوئی ویریفائبل فیکٹ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن نہ کوئی جانے والا واپس آ کے بتا سکا، نہ اس نے وہاں سے ہمیں کوئی فون کال کی، اور نہ ہی ہماری کوئی ملاقات اس سے ہوئی کہ ہم سمجھے کہ واقعی آخرت ہے کہ نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے اور اس بات کا یقین رکھنے میں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن میرا ایک ایک عمل میرے سامنے لا کے رکھا جائے گا اور مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویسچن وہ یہ ہے کہ دیکھیں سر، اگر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے کہ میں نے تم میں سے بعض پر درجے میں افضیلت دے دی ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نعمت اللہ دیتا ہے. تو یہ دنیا کے جو کیے ہوئے فرق ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اگر قیامت نہ آنی ہو پھر یہ تو بیکار ہوگا. پھر تو یہ تو انصاف نہ ہوا کہ دیکھیں ایک بندے کو یہاں کچھ بھی نہیں ملا اور ایک کو بہت کچھ مل گیا. تو اس کا فیصلہ ہونے کے لیے بھی تو قیامت ضروری ہے. پھر نہیں، اصل میں ان دو باتوں کو مکس نہیں کیجیے. ایک ہے کہ اس کائنات کا کاروبار چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تنگ دستی میں پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو تمنگری میں پیدا کیا. کچھ خوشحال ہیں اور کچھ غریب ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو تو سورت 26ویں پارے کی 25ویں پارے کی صورت میں کہا گیا ہے کہ سخرین، بڑا خوبصورت مضمون ہے وہ، کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں تو ہم اللہ کا انکار کرنے والوں کو، کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیرٹی کیوں رکھی ہے، اونچ نیچ کیوں رکھی ہے؟ سخرین، چاہ کے ایک دوسرے سے سروس لی جا سکے. یعنی اگر کیفیت یہ ہو کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی؟ بالکل یہ تو وہ مضمون ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے اسی جگہ پر کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. یہ بے پرواہی کیا ہے کہ مادی قانون کو توڑنے پر تو انسان کو فوراً سزا ملتی ہے، لیکن وہ غلطی سے کیا ہو، میں جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولوں تو میری زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا. میں جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں تو میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا، بلکہ رنگ سرخ ہوتا ہے میرا، خوب کھانے کو میں نے خوب خوراک کھائی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہا گیا کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اے انسان یاد رکھ تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یہ یاد رہے گا تو انسان جو ہے اپنی زندگی میں بندے پتر بن کے رہے گا. اور اگر یہ ڈر نہیں ہوگا تو پھر ٹینڈنسی کیا ہے؟ آپ ذرا چھوڑیں گے تو اچھے سے اچھا، بڑا سمجھدار سے سمجھدار انسان بھی، بڑا لاجیکل بھی، وہ ڈنڈی مارے گا اور زیادتی کرے گا. سر بالکل یہ آپ کی بات 100% جو کہ ہے کہ ہم کسی کوئی انسان بھی کسی اپنے اوپر نا ضابطۂ اخلاق کو پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہم اسپریچول جو قوانین ہیں جو ہم توڑتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر گئے، اب ایک بندے نے بم دھماکہ کر دیا، 40 بندے مر گئے، اب چلیں پکڑا بھی گیا تو ایک سزائے موت ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں نا، عقلی دلیل بھی تو یہاں کام کر رہی ہے نا. یہاں تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا. اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں؟ اس مضمون کو قرآن مجید میں سورۃ مومنون کے آخر میں بڑا زبردست طریقے سے ایڈریس کیا گیا. وہاں فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انسانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق. تو وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، ملک الحق ہے، اللہ تعالیٰ جو بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے. آپ کریں نا کہ جب بھی کوئی بڑا آفینس ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جب پتہ چلتا ہے نا کہ دعائیاں بھی 4 نمبر ملتی ہیں تو بے ساختہ ہماری زبان پر آتا ہے، انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو
اس پر کیا کہا گیا ہے؟ نہیں، اللہ ہے پوچھنے والا. یعنی اگر یہ نہ مانا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ سارے برابر ہو گئے اور جتنا مرضی کو ظلم ڈالے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی آپ نے جو مثال دی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک بم دھماکہ کر کے اپنے آپ کو بھی اڑا لیتا ہے اور 50 بندے بھی مار دیتا ہے. اب اس دنیا میں اس کا انصاف نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا، اس کو ڈیو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. یعنی آپ کہیں گے کہ اگر اچھا انصاف کا نظام ہو تو ہو سکتے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کے وہ بندہ جو ہے وہ زندہ پکڑا جائے. اگر بم دھماکے اس نے خود کو اڑا لیا پھر تو گیا، ختم ہو گیا. زندہ پکڑا جائے، پھر اس کے خلاف ایسا کیس بنایا جا سکے جو عدالت میں پیش کیا جا سکے ثبوت کے ساتھ، اور پھر عدالت اس کو سزا دے دے کہ اس کو 50 دفعہ پھانسی کی سزا سے 50 آدمیوں کو مارا ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلی پھانسی جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو بندہ ختم ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ اس نے 50 بندے مارے ہیں، خاندان زیادہ اس نے 50 خاندان اجاڑ دیے ہیں. آن ایوریج اس نے 50 عورتوں کو بیوہ کیا ہے، اور آن ایوریج اس نے 150-200 بچوں کو یتیم کیا ہے. اس سارے کا حساب بھی اس سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب ایسی کو بڑا واقعہ آتا ہے تو ایک بات، جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی رن پچھڑانا نہیں، ایک اور بات بھی زبان پر آتی ہے کہ حکومت جو اخباری بیان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت مجرموں کو پکڑ کر ان کو قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ میں ایبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کہ جینوئن رولر وہی ہے جو مجرموں کو پکڑ کر سزا دے سکے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، تو وہ بلند و برتر ہستی جو بادشاہ حقیقی ہے، جینوئن رولر ہے، ایسا اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی ان کی نیکی کا بھرپور بدلہ دے گا، اور ظالموں کو بھی ظالموں سے بھی ان کے ظلم کا پورا حساب لے گا. اور یعنی یہی مثال لیں تو 50 آدمیوں کے قاتل کو 50 دفعہ زندہ کر کے پھانسی کی سزا دی جائے گی، قتل کی سزا دی جائے گی، تاکہ وہ پین محسوس کرے کہ اس نے 50 آدمیوں کو یہ پین دی ہے، اور باقی جو بھی اس کا جرم ہے وہ سارا کا سارا اس سے اس کا حساب لیا جائے. بالکل ٹھیک. سر پھر یہ فرمائیں کہ آج کے دور میں آپ یا ماضی میں قیامت کے انکار کے جو طریقے ہیں جو سابقہ چلتے رہے ہیں اور آج کے جدید طریقے، انہیں پھر آپ کیسے دیکھیں؟ کون سے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کا لوگ انکار کر رہے ہیں؟ جی، قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا ان میں سے چند کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے. مثلا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پکا انکار. یہ تو قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ ہائی ہاتھا لما توعدون، امپاسبل جو بات تم کر رہے ہو. یہ تو ہے پکا انکار. آج اس کو ذرا اور سائنٹیفک طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ سیل ڈیڈ ہو جائے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان مر گیا تو بس مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ذکر ہے ایک شیڈ کا کہ ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، وما نحن بمستيقنين، لیکن یقین نہیں آتا. یہ بھی کیا ہے؟ انڈائریکٹلی انکاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یعنی بڑے بڑے پازیٹیو طریقوں سے جا کر آخرت کا انکار ہے. مثلا قرآن مجید میں سورہ انفطار میں کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اس کے دھوکے میں کیوں آ گئے؟ جس نے تمہیں بنایا، سنوارا اور تمہارا ہر جوڑ بند جو ہے وہ اس کو بیلنس کیا. نہیں، اصل میں تم آخرت کو جھٹلانا چاہتے ہو. یہ کہہ کر کہ علامہ اقبال جیسے شاعروں کی زبان پر بھی آیا، کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ برحمت ہو بے نیاز کرے. یعنی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے لیکن انڈائریکٹلی یہ آخرت کا انکار ہے. یعنی ہوگی، لیکن یہ کیا تم نے مذاق بنایا ہو کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا؟ حساب کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دے گا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی یہ ایک شیڈ ہے. پھر قرآن مجید میں ذکر ہے جو 2 آدمیوں کا قصہ ہے سورہ کہف میں. باغ والوں کا.
باغ والوں کا، اس میں جو ایک امیر آدمی تھا اس نے کیا کہا، یعنی اپنے سارا جو پیرافرنیلیا تھا، باغ تھا کھجوروں کا، انگوروں کا، پھر اس کے نیچے کھیتی بھی تھی، داخل ہونے کا، ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹ آیا بھی گیا تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹ آیا جاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ اسی دنیا کی زندگی کا ضمیمہ ہے. یعنی اس کو سادہ لفظوں میں آپ یوں کہیں، آفٹر آل میرے اندر گٹس تھے نا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں نوازا ہے. یعنی یہ جو لوگ آج جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بغیر کسی وجہ کے کوئی دولت زیادہ دی ہے تو وہ اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہاں، اور اسی کو ہی کنٹینیوٹی سمجھتے ہیں دنیا کو، آخرت کو. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور جو غریب آدمی ہے، تم آج بھی جوتیاں چٹخار رہے ہو. مجھے اپنے غریب دوست سے اس نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ تم آج بھی جوتیاں چٹخار رہے ہو، کل بھی جوتیاں چٹخار رہو گے قیامت کے دن بھی، اس لیے کہ یو آر انکیپیبل. تھے انکیپیبل تبھی تو تم یہاں محروم رہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آج بھی ہماری ویسی سوچ ہے. یعنی ہماری زبان پر آتا ہے کہ نہیں غریباں نو کوئی دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ضائع کر دیں. ہاں 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 ٹھیک ہے نا. ابھی بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا میں تقسیم ہے یہ کیپیبلٹی کی بنیاد پر ہے. حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، بڑا خوبصورت صورت بنی اسرائیل میں ایک کمپیریزن ہے، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جو اس میں دھکے دے کر اور ذلت کے ساتھ ڈالا جائے گا. اس کے بعد فرمایا ومن اراد الاخرۃ، یعنی پہلے میں دنیا کی طلب میں محنت کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا ومن اراد الاخرۃ، ہاں جس نے آخرت چاہی، وسعی لہا سعیہا، اور اس نے اکارڈنگلی ایفرٹ بھی کی، یعنی اس کے مطابق سعی و جہد محنت بھی کی، فاولئک کان سعیہ مشکورا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی. بالکل ٹھیک. سر پھر یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ جو لوگ درمیانی یعنی ڈاؤٹ میں بھی رہتے ہیں اور منہ سے انکار نہیں کرتے، عملاً جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح انکار بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا سٹیٹس پھر کیا ہے؟ اصل میں ہر شخص کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک. اگر تو اس کی نیت میں دخل ہے، جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا نا کہ وہ آگے برائی بھیجنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پر آنا نہیں چاہتے، وہ تو مجرم ہیں. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کوئی واقعی ڈاؤٹ میں ہے، ہی از ناٹ کلیئر، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور الاؤنس بھی انشاءاللہ اس کو ضرور دے گا. بالکل ٹھیک. یعنی کہ جو جتنا حد تک ہو سکا اس کو کمپنسیٹ. لا یکلف، موٹی سی بات سہیل صاحب یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بالکل ٹھیک. کوئی شخص اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا، جواب دہ نہیں ٹھہرایا جائے گا مگر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اللہ تعالیٰ 9 دے کر 10 کا حساب نہیں دے گا. یعنی کہ یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی تکلیف سے زیادہ وہ ڈالتا ہی نہیں. تو نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. یعنی نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب آخرت میں جائے گا تکلیف جواب تو اسی کا دے گا نا. عربی زبان میں مطلب یہ اکاؤنٹیبل بنانا ہے. جی، جواب تو اسی کا دے گا نا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم جس طرح دنیا جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس بات کو ہم نیوٹرلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ، اور ریلیجن کو بھی لوگ اس کو کرتے جا رہے ہیں نیوٹرلائز، اس کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں اس کو ذرا زیادہ سائنٹیفک انداز میں اس کا انکار ہے. یعنی میڈیکل کالجز کے جو طلباء جو ہی فرسٹ ایئر جوائن کرتے ہیں تو بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں، اور ایک بڑی معروف کتاب ہے ایک پاکستانی مسلمان آتھر کی لکھی ہوئی، اس کے ٹائٹل پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی عناصر کا پریشان ہونا. اس میں اللہ تعالیٰ تو نکل گیا نا بیچ میں سے، خود بخود ہو گیا نہ بنانے میں اور نہ اس انسان کو مارنے میں. تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں جب انسان 100% سائنٹیفک مائنڈڈ ہو جاتا ہے تو پھر سائنٹیفک اس میں جو ساری ڈومین ہے اس میں کہیں اللہ کا دخل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور آخرت تو پھر اللہ تعالیٰ کے تحت ہی ہے نا. آخرت ہے کیا؟ یعنی قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک.
اور اینڈ کنکلوژن کیا ہے؟ جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے مردوں کو زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ بالکل مثلا سورہ قیامت کے آخر میں ہی کہ ایحسب الانسان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی، فجعل منہ الزوجین، اور اسی ایک بوند سے مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کی، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے؟ یس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک مثال میں نے دی ہے سورۃ قاف میں، دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تذکرہ ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یعنی ہم نے آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اسے پھر کھجوریں اور انگور اور کھیتی اگاتے ہیں، کاٹا جانے والا اناج، رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے، اور وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی انسانوں کا مٹی میں سے نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم مضمون کو ہمارے لیے بہت آسان کیا. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا کہ ہماری زندگی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے سارے دین کا، وہ آخرت پر ایمان پہ ہے. ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے. اس کو پڑھیں تو کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی نہ کسی طرح آخرت کا ذکر آپ کو نہ ملے، خواہ وہ اتنا اشارہ ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ جب جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ جانتا ہے اور وہ تمہیں ایک دن پوچھے گا. اسی طرح مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ضرور اپنے رب سے اس طرح ملو گے کہ درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہوگا. اور اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے دنیا کے اندر کوئی آخرت کی مثال دیکھی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا کوئی بنجر پڑا ہوتا ہے اور پھر تم کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ دیکھتے ہو اس سے پانی برساتا ہے تو وہ تم دوبارہ گزرتے ہو تو وہ لہلہا رہی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس دنیا کے اندر آخرت کی مثال ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ کھیتی کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے حساب لے گا. اپنے ذکارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. کتنے منٹ؟